اچھا، حقیقت اور مجاز کیا ہے اصول فقہ کی اصطلاح میں؟ حقیقت اور مجاز، حقیقت حقیقت وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے اور اس کو اس معنی موضوع لہو کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو یہ حقیقت ہے، اور مجاز وہ ہے کہ ایک لفظ کو غیر معنی موضوع لہی کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مجاز ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بہادری، بہادری اگر شیر کی طرف اس کی نسبت ہو تو یہ حقیقت ہے، لیکن اگر میں لفظ اسد شیر استعمال کروں کسی شخص زید کے لیے، عمر بکر کے لیے، تو یہ مجاز ہو، کیونکہ حقیقت وہ شیر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بہادری اور صفت جو ہوتی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے تو اس کو مجاز کہا جائے گا۔ یا مثال چاند، چاند کے لیے، چاند کی سفیدی چاند کے لیے یہ حقیقت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ فلاں تو چاند کی طرح ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مجاز ہوگا، یعنی خوبصورتی میں وہ سفیدی میں کس کی طرح ہے؟ چاند کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں اصول فقہ کی اصطلاح میں وہ پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز کی تعریف، اور ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیق مجازی معنی مراد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہمارے احناف کی نزدیک ایک لفظ ایک وقت میں ان سے حقیقی اور مجازی معنی مراد وہ نہیں ہو سکتی۔ ایک لفظ سے تو یا مجازی معنی مراد ہوگا یا حقیقی معنی مراد ہوگا، دونوں مراد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ لفظ جسے لغت کے واضح نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس چیز کے لیے حقیقت قرار پائے گا، اور اگر اس نے غیر میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا، جیسے میں سے بتا دیا۔ مثلا لفظ اسد ایک مخصوص جانور کے لیے وضع کیا گیا، یعنی شیر کی لائن، لہٰذا اگر اسے کسی انسان پر بولے تو یہ مجازی استعمال ہوگا۔ حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں اکٹھے مراد نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا مسلک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس ضابطے کے مطابق شرعی مسائل جو کچھ مثالیں ہیں، مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے اور ایک سواخ کو 2 سواخ کے بدلے نہ بیچو، یہ ایک حدیث ہے۔ یہاں پر لفظ سواخ کے 2 معنی ہیں، ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ سواخ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلڑا نہیں ہوتا ترازو کا، ایک اس کو سواخ کہا جاتا ہے، یا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ سواخ کیا ہوتا ہے؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا ایک حقیقی اور دوسرا مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی کے اعتبار سے سواخ لکڑی کا پیمانہ ہے جس میں غلہ وغیرہ ناپا جاتا ہے، اور مجازی معنی کے اعتبار سے اس پیمانے میں جو غلہ آتا ہے اسے سواخ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اجتماعی طور پر یہاں غلہ مراد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سواخ کو دوسری سواخ کے بدلے یہ نہ کرے، کیونکہ اس میں کیا ربا آ جاتی ہے۔ مثال آپ کے پاس گندم ہے اور ایک برتن ہے، سواخ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سواخ کو دوسری سواخ کے بدلے نہ بیچا کرے۔ مثال اس سے وہ ترازو تو نہیں ہے نا، یا وہ چیز ہے جس میں وہ رکھی جاتی ہے، چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا لکڑی کا ہو یا مٹی کا ہو، بلکہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، چاہے وہ گندم ہے یا آٹا وغیرہ، وہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آٹا وغیرہ یا گندم جو سواخ کے اندر پایا جاتا ہے وہ معنی مجازی ہے، اور جو خود سواخ ہے لکڑی کا یا اسٹیل کا بنا ہے وہ معنی حقیقی ہے۔ لہذا یہاں حدیث میں جو منع کیا گیا ہے تو معنی مجازی مراد ہے۔ کون سا معنی؟ معنی مجازی مراد ہے۔ یا مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ او لامستم النساء، یہاں او لامستم، لمس کے 2 معنی، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ او لامستم النساء، تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب مجازی معنی جماع مراد، یا او لامستم کا مجازی معنی ہے جماع کی عورتوں سے مباشرت مراد ہے جماع، اور اس کا حقیقی معنی عورتوں کو ٹچ کرنا ہے، مس کرنا ہے، یعنی لمس ہے، مطلب اس کو چونا ہے، تو یہ حقیقی معنی ہے۔ یہاں قرآن مجید میں او لامستم النساء سے چونا معنی مراد نہیں جو حقیقی ہے، بلکہ مجازی معنی مراد ہے جو کہ جماع ہے اور مباشرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، لہٰذا عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھ آ رہی ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنے آزاد کردہ غلاموں کے لیے وصیت کی اور ان کی بھی آگے آزاد کردہ غلام ہو تو یہ وصیت اپنے غلاموں کے لیے ہوگی، کیونکہ یہ حقیقی کیا ہے؟ موالی ہے، اور دوسری پر موالی کا اطلاق مجازن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اپنے جو موالی ہوں گے نا وہ مراد ہوں گے، وہ معنی حقیقی یہاں پر مراد ہوگا۔ تو یہ بہرحال بس آپ اتنا سمجھیں کہ ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی بھی ہے اور مجازی معنی ہے، تو ایک معنی متعین جب آپ لیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یا مثال جیسے ہم نے ایک مثال دیا تھا نا کہ حتی تنکحا زوجا غیرہ، کہ وہ عورت پہلی شوہر کی تب حلال ہوگی جب وہ کسی دوسری شخص سے نکاح نہ کرے۔ اب دیکھو یہاں تنکحا سے ایک معنی 2 معنی ہے، ایک ہے وطی مباشرت کا معنی اور ایک ہے عقد یعنی نکاح کا معنی۔ تو یہاں پر احناف نے وطی اور مباشرت والا معنی لیا ہے، کیونکہ حتی تنکحا زوجا غیرہ، عقد نکاح تو پہلے سے ثابت ہے نا،
عقد نکاح وہ تو نکاح سے ثابت ہو، جب نکاح ہو جاتے تو وہ عقد نکاح اس سے ثابت ہے، اور تنکحہ کی نسبت عورت کی طرف کی گئی تو یہاں پر یہ معنی مراد ہے۔